ترتیب پر ابھی ہماری بات تھی. چوتھے امام نے ہمیں بتایا کہ 7 انبیاء کی سنتیں ہیں جو خدا نے وقت کے امام نے رکھی ہیں. اور کون سے 7 انبیاء؟ آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، ایوب اور ہمارے نبی. 4 انبیاء کی سنتیں بیان ہو چکی. آدم سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک کی جو سنتیں ہمارے وقت کے امام میں ہیں ان کا بیان مکمل ہو چکا. آج یہ جو 3 انبیاء کی سنتیں باقی ہیں اشارہ کر کے اسی بات کی ایک اور حدیث کی طرف منتقل ہونا چاہتا ہوں. پھر وہاں سے ہم مواریث انبیاء کی بحث کی طرف چلے جائیں گے. توجہ میرے ساتھ رکھیے گا. آج سفر کی رفتار تھوڑی سی تیز ہوگی لیکن انشاءاللہ کہ آپ کی سماعت متوجہ رہے گی تو سفر میں میرے ساتھ رہے گی. سنن انبیاء. چوتھے امام سے سوال ہوا مولا عیسیٰ کی کون سی سنت ہے جو وقت کے امام میں ہے؟ جواب دیا اما سنت عیسیٰ فاختلاف الناسبین. عیسیٰ پر خدا کی سنت یہ جاری ہوئی کہ ان کے بارے میں لوگوں نے اختلاف کیا. کسی نے کہا کہ قتل ہو گئے، کسی نے کہا کہ سولی پر چڑھا دیا گیا. اور قرآن میں اللہ نے حق بات بیان کرتے ہوئے فرمایا وما قتلوا، نہ یہ لوگ عیسیٰ کو قتل کر سکے، وما صلبوا، نہ عیسیٰ کو سولی پر چڑھا سکے. کیا ہوا؟ ولکن شبہ لهم، عیسیٰ کی شباہت کسی کو بنا کر سولی پر چڑھا دیا گیا. یہ ہم مسلمانوں کا نظریہ ہے، یہ قرآن کا اٹل فیصلہ ہے. نہ عیسیٰ قتل ہوئے نہ عیسیٰ کو سولی ہوئی. ان کی شبیہ اس شخص کو بنایا گیا کہ جس نے ان کی مخبری کی تھی. اسے امام کی شکایت کرنے کی سزا دنیا میں مل گئی، نبی کی شکایت کرنے کی سزا دنیا میں مل گئی. اسے عیسیٰ کی شبیہ بنایا گیا اور لوگوں نے اسے ہی عیسیٰ سمجھ کے سولی پر لٹکا دیا. عیسیٰ کا کیا ہوا؟ بل رفعناہ مقاما علیہ، اپنے عیسیٰ کو ایک بلند مقام تک پہنچا دیا.
کہ جب فرزند زہرا کا مصلی بھی بچھا ہوگا، فرزند مریم کا مصلی بھی بچھا ہوگا، اس وقت آ کر خود دیکھ لینا کہ کسی خدا نے مقدم کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھے حضرت صاحب الزمان کی علامت۔ بہت تیزی سے بات کو آگے بڑھاؤ گا۔ یہ تھی عیسیٰ کی سنت۔ مولا حضرت ایوب کی کیا سنت ہے؟ جواب دیا الفرج بعد البلوا، مصیبتوں، مشکلات اور امتحانات کے بعد کشائش اور آسانی کا دور دکھانا۔ جس طرح ایوب نبی کے جو نبیوں میں سب سے بڑے صابر ہیں، بہت زیادہ امتحانات دکھائے گئے۔ وقت نہیں ہے مولانا تفصیل سے واقعہ ایوب پیش کرتا، مجھے انبیاء کی وراثت کا تذکرہ کرنا ہے۔ جیسے ایوب کو جب امتحان اپنے عروج اور بلندی تک پہنچ گیا، جب مشکلات اپنے پہاڑ تک پہنچ گئی، بلندی تک پہنچ گئی، مشکلات کا پہاڑ ایوب کی زندگی میں آ گیا، تو کیا ہوا؟ وہ ایوب ایک نادا ربہ، ایوب نے اپنے پروردگار کو پکارا۔ قرآن کی آیت ربی انی مسنی الضر، اے خدا مشکلات نے مجھے گھیر لیا ہے، اے خدا میری مدد فرما۔ تو کیا ہوا؟ فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر، اپنے ایوب کی دعا کو اب قبول کر لیا، ان کی تمام مشکلات کو ختم کر دیا۔ جس طرح سے ایوب نبی پر خدا کی یہ سنت جاری ہوئی کہ جب مشکلات اور امتحانات اپنے عروج تک پہنچ جائیں گے تب کشائش اور آسانی آئے گی، ہمارے وقت کے امام پر بھی خدا کی یہ سنت ہوگی کہ جب چاہنے والوں، دنیا والوں کے امتحانات اپنے عروج تک پہنچ جائیں گے تو ان کی دعا قبول ہوگی اور ظہور امام کی صورت میں آسانی اور کشائش نصیب ہوگی۔ ظہور امام میں تعجیل کے لیے ضرور پڑتی ہے۔ آخری ساتویں نبی کی یہ سنت کون؟ ہمارے نبی۔ مولا کیا سنت ہے؟ فرمایا وہ اما سنت محمد۔ بہت تیز جا رہا ہوں، توجہات لمحہ بر لمحہ میرے ساتھ رکھیے گا۔ وہ اما سنت محمد فالخروج بالسیف، جہاں تک آخری نبی کی سنت کی بات ہے تو تلوار کے ساتھ قیام کرنا۔ اس بات میں عجیب روایات ہیں۔ جب آقا حسین اور آقا امام زمان کا تعلق اور ربط پیش کروں گا تو اس موضوع کی تفصیل میں جاؤں گا۔ ابھی اجمال سنتے جائیے کہ فرزند زہرا جب ظہور فرمائیں گے تو روایات ہمیں بتاتی ہیں طریقہ یہ ہوگا کہ ذوالفقار علوی کاندھے پر رکھی ہوگی اور جو دشمن خدا سامنے آئے گا پھر اپنا سر ہاتھوں میں لیے واپس جائے گا۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ کیا خدا نہ خاص خبر عیاذ باللہ، کیا کوئی ڈکٹیٹر آ رہا ہے؟ کیا کوئی بہت ظالم حکمران آ رہا ہے؟ نہیں، یہ وہ ہے جو رحمت الہیہ کا مظہر ہے، یہ وہ ہے جو رحمت للعالمین کا وارث ہے۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ تلوار کاندھے پر لیے ہوں گے۔ معصوم نے بتایا کہ امام کے ظہور کے بعد پیش آنے والے واقعات کی دو قسمیں ہیں، ایک مرتبہ پہلے 8 مہینے اور اس کے بعد کا حصہ۔ پہلے 8 مہینے وہ ہوں گے کہ جب امام اپنے دشمنوں سے جنگ کریں گے، ان میں سے اکثر کون ہوں گے کہ جن کا امام خون بہائیں گے؟ وہ ہوں گے قاتلین حسین، کہ جن کے لیے امام قہر خدا کا مظہر بن کے آئیں گے۔ پھر ان 8 مہینوں کے بعد جب دشمنان خدایا کا قاتلین حسین کا صفایا ہو جائے گا تو اب 8 مہینوں کے بعد امام اپنی تلوار کو میان میں رکھ لیں گے۔ اب امام باقی افراد کے لیے رحمت الہیہ کا مظہر بن کے آئیں گے۔ بات واضح ہوئی۔ خروج بالسیف محمد کی کون سی سنت ہے آخری میں؟ کہ وہ تلوار لے کر ضرور فرمائیں گے۔ یہاں ایک سوال نوجوانوں اور بچوں کے ذہنوں پر چھوڑتے جا رہا ہوں۔ اگر وقت ملا، گنجائش ہوئی تو کل کی گفتگو میں وغیرہ 11ویں یا 12ویں محرم کی گفتگو میں جواب پیش کرتا ہوں۔ امام کے ظہور کے بعد تلوار کاندھوں پر ہوگی کیوں؟ قاتلین حسین کو ٹھکانے لگانا۔ واقعہ کربلا کب ہوا؟ سن 61 ہجری میں۔ 1400 برس گزر گئے، اب تک ظہور نہیں ہوا۔ خدا ظہور میں تعلیل فرمائے۔ نہیں معلوم کہ کب ظہور ہوگا۔ جب ظہور ہوگا تو کیا قاتلین حسین میں سے کوئی ایک بھی
کیا کیا؟ اے بابا انہیں اپنے ساتھ شکار پہ لے جانا چاہتے ہیں۔ یعقوب نے فرمایا مجھے خوف ہے کہیں تم بے خبر ہو اسے بھیڑیا نہ کھا لے۔ اے بابا آپ ہم پر بھروسہ تو کیجیے، آپ کے 11 بیٹے ہوں اور ایک بار میں بھائی کی حفاظت نہ کریں تو ایسے بھائیوں پر وائے ہو۔ اگلے روز یوسف کو لے گئے اور عقلوں پر ایسا تالا تھا کہ واپس آ کر وہی بہانہ بنایا، بابا یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، بڑا لطیف واقعہ ہے، قرآن نے اسے احسن القصص ایسے ہی تو نہیں کہا۔ یوسف کی قمیص پر، یہ قمیص یوسف ہے، اس کا تذکرہ آگے آئے گا آج کی تقریر میں۔ یوسف کے کرتے پر، یوسف کی قمیص پر، پیرامن پر جھوٹا خون لگا کر آ گئے۔ اے بابا بھیڑیے نے کھا لیا، ماجرا کیا تھا؟ کیوں یہ بھائی، توجہ کیجیے گا، کیوں یہ بھائی یوسف سے ان کے بابا کی زیادہ محبت اور عنایت کو برداشت نہ کر سکے؟ کیونکہ یوسف کے مقام سے آشنا نہ تھے، کیونکہ جانتے نہیں تھے کہ یہ نبی خدا ہے۔ ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھ جاؤں گا، یوسف کی ذات تو انہیں دکھ رہی تھی مگر یوسف کی شخصیت ان سے غیبت میں تھی۔ کل کی گفتگو میں غیبت کا فارمولہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا نا۔ غیبت کا مطلب کیا ہے؟ شخص حاضر ہو، شخصیت غیبت میں ہو، پرسن موجود ہو، پرسنالٹی پوشیدہ ہو، یہ ہے غیبت کا مطلب۔ یوسف کے بھائی یوسف کو دیکھ رہے تھے مگر ایک چھوٹا سا بچہ سمجھ رہے تھے۔ یوسف کی شخصیت، ان کا مقام ان بھائیوں سے غیبت میں تھی، یہ تھی پہلی غیبت۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ جب قتل کرنے کے لیے بڑھے تو ایک سمجھدار بھائی نے کہا لا تقتلوہ، اسے قتل نہ کر، یہ تمہارا خون ہے، کیا کریں؟ القوہ فی غیابۃ الجب، اسے کنویں کی تاریکیوں میں ڈال دو، کیا ہوگا؟ یلتقطہ بعض السیارہ، کوئی قافلہ آئے گا اسے اٹھا کر غلام کے طور پر لے جائے گا۔ انہوں نے کنویں میں ڈال دیا۔ جب تک یوسف کنویں میں تھے، اگر خلق خدا سے غیبت میں نہیں تھے تو کیا تھے؟ کون سی غیبت ہو گئی یوسف کی؟ دوسری غیبت۔ پھر کیا ہوا؟ وجاءت السیارۃ، قرآن کی آیتیں سورہ یوسف کی، نوجوان جا کر تلاوت کیجیے گا، دیکھیے گا، ان نشانیوں کو یاد رکھیے گا، یہ ساری آیتیں وقت کے امام کی غیبت پر دلیل ہیں۔ وجاءت سیارۃ، قافلہ آیا، فأدلی دلوہ، اپنے ڈول کو کنویں میں ڈالا، قال یا بشریٰ ھذا غلام، قافلے والوں خوشخبری ہے، پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالا تھا، ہمیں تو ایک خوبصورت اور جوان غلام مل گیا ہے۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اپنے سامان کے ساتھ چھپا لیا۔ میرا ایک سوال ہے، قافلے والے جنہوں نے یوسف کو غلام سمجھ کے اٹھایا، اگر جانتے ہوتے کہ یہ ابراہیم کا پوتا ہے، یہ حجت خدا ہے، تو کبھی یہ گستاخی کرتے؟ یہ یوسف کی شخصیت کی ان کی نگاہوں میں غیبت نہیں ہے تو کیا ہے؟ ایک عام سا غلام سمجھ رہے ہیں، نہیں پہچان پائے یہ نبی خدا ہے۔ یوسف ان کے ساتھ ساتھ تھے پورا سفر، مگر نہ پہچان پائے یہ حجت خدا ہے۔ اب سمجھ آیا، میدان عرفات میں میرا امام امت کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، دیکھتے ہیں پہچان نہیں پاتے تو حجت خدا ہے۔ جانتے نہیں تھے کہ نبی یہ خدا ہے، شخص حاضر تھا، شخصیت غیبت میں تھی۔ تیسری غیبت ہو گئی، بات آگے بڑھاتے ہیں، مصر کے بازار میں پہنچے، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، یوسف کو بڑے سستے داموں بیچ دیا۔ اگر معلوم ہوتا یہ دم اصیل ہے، یہ ابراہیم کا پوتا ہے، تو کبھی سستے داموں نہ بیچتے۔ ادھر عزیز مصر نے خرید لیا، لَنَنْفَعُ مِنْهُ أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا، یا تو اس غلام سے محنت کروائیں گے یا اسے اپنا
چوتھی غیبت، پانچویں اور آخری غیبت بیان کروں۔ یوسف قید خانے میں ہے، حاکم نے خواب دیکھا، بہت تیزی سے گزروں گا اور آپ سے آج تھوڑا سا اضافی وقت لوں گا۔ یوسف قید خانے میں ہے، حاکم نے خواب دیکھا، وہ تفصیلی خواب یقیناً نوجوان بزرگان جانتے ہیں، تعبیر کس سے پوچھی جائے کسی کو معلوم نہیں ہے۔ ایک کو خیال آیا جب میں قید خانے میں تھا تو ایک یوسف نام کی قیدی تھا جس نے مجھے تعبیر بتائی تھی۔ یوسف کو بلایا گیا، تعبیر بتائی، پوچھا انعام کیا لوگے؟ اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے مصر کے خزانوں پر سلطنت دے دو، آسان الفاظ میں مجھے فائنینس منسٹر بنا دو۔ حضرت یوسف نے اقتصادیات کا قلمدان لے لیا تاکہ مصر کے حالات کو بدل سکے۔ جب قحط آیا، یعقوب کے علاقے کنعان اور جہاں مصر وزیر خزانہ تھے، مصر کتنا فاصلہ تھا؟ علماء لکھتے ہیں 18 دن کا فاصلہ تھا۔ اس زمانے میں جب اونٹوں اور گھوڑوں پر سفر کیا جاتا تھا، 18 دن کا فاصلہ کوئی زیادہ حیثیت نہیں رکھتا، لیکن ادھر کسی کو خبر نہیں ہے کہ فقط 18 دن کے فاصلے پر سلطنت کا حاکم ہمارا ہی گھر والا ہے، ہمارا ہی بیٹا ہے، ہمارا ہی بھائی ہے۔ جب قحط ہوا تو کیا ہوا؟ یوسف کے بھائی غلہ لینے کے لیے یوسف کے پاس پہنچے، یوسف کے سامنے ہیں، یوسف پہچان گئے، بھائی نہ پہچان پائے، ذات سامنے تھی، شخصیت غیبت میں تھی۔ توجہ کر رہے ہیں؟ غلہ دیا، قیمتیں واپس کی، شرط لگائی، اگلی بار اگر غلہ لینا ہو تو اپنے آخری بھائی کو میرے ساتھ لانا۔ اگلی بار بھائی آئے بنیامین کو، جو یوسف کے سگے بھائی تھے، ساتھ لائے۔ بنیامین نے یوسف کو پہچان لیا، لیکن بھائیوں نے اب تک نہ پہچانا۔ یہ غیبت نہیں ہے تو کیا ہے؟ توجہ میرے ساتھ ہے۔ جب تک یوسف نے انہیں نہ بتایا کہ میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے، نہ پہچان پائے۔ جب تک امام لوگوں کو نہ بتا دیں گے میں مہدی آخر الزمان ہوں، غیبت کے پردے آنکھوں پر باقی رہیں گے۔ یہ تھی سنن انبیاء کی مختصر لغت، خدا کی وہ سنتیں جو مختلف نبیوں پر جاری ہوئی، کس طرح سے میرے وقت کے امام میں جمع ہوگی۔ یقین جانیے یہ معارف کا پورا سمندر ہے جس میں سے اس مختصر وقت میں سے قطرے آپ کی خدمت میں پیش کر سکا۔ یہیں سے بات کو منتقل کریں گے گفتگو کے دوسرے حصے، انبیاء کی میراثیں اور وقت کے امام۔ خدا نے اپنے انبیاء کو کئی میراثیں عطا کی، کچھ میراثیں دنیاوی ہیں، کچھ میراثیں اخروی ہیں۔ اخروی میراث کی ایک مثال تلک الجنت التي نورثها من عبادنا من كان تقيا، یہ جنت ہے، ہم اسے آخرت میں اس کا وارث کسے بنائیں گے؟ جو ہمارے بندوں میں سے تقی ہوگا، باتقوا ہوگا۔ جو باتقوا ہوگا اسے جنت کا وارث بنائیں گے۔ توجہ کیجیے گا، جب عام باتقوا شخص جنت کا وارث بن سکتا ہے تو جو امام المتقین ہو وہ جنت کا مالک کیوں نہ ہو؟ نمرود نے ابراہیم کو آگ میں ڈالنا چاہا تو اللہ
خلیل خدا ہیں کہ جن کے لیے جنت سے لباس آ رہا ہے، ایک فاطمہ کے لال ہیں جن کے لیے جنت سے لباس آ رہا ہے۔ فرق اتنا ہے، وہاں خدا نے حکم دیا تو لباس آیا، یہاں فقط فاطمہ نے چاہا تو لباس آ گیا۔ اور جو میرے ساتھ ہے، جنت سے ابراہیم کے لیے پیغام آیا، کیا کیا ابراہیم نے اس پیغام کو پہن لیا، جیبدن فرما دیا۔ امام فرماتے ہیں وَلَا أَحَسَّ مِن بَعْدِهَا حَرًّا وَلَا بَرْدًا۔ اس جنتی پیغام کی کرامت اور معجزہ یہ بھی تھا کہ جب ابراہیم نے اسے جیبدن کیا تو اس کے بعد ابراہیم کو نہ گرمی کی تپش کا احساس ہوتا، نہ موسم سرما کی سردی کا احساس ہوتا۔ یہ پیغام وہ جو ابراہیم کو آگے نمرود سے، نارے نمرود سے بچا رہا ہے۔ یہ پیغام ابراہیم کے بعد کہاں گیا؟ ابراہیم کے دو فرزند تھے، اسماعیل اور اسحاق۔ اسحاق کے بیٹے ہیں یعقوب، یعقوب کے فرزند ہیں یوسف۔ یوسف پر آ کر اس نسل میں نبوت کا سلسلہ رک گیا۔ ابراہیم کے دوسرے بیٹے اسماعیل کے جہاں سے نبوتوں کا سلسلہ آگے بڑھا، جہاں سے موسیٰ بھی تشریف لائے، جناب عمران، پھر ان کی دختر مریم، پھر عیسیٰ، اور یوں یہ سلسلہ ہمارے نبی تک بھی پہنچا، اور نبی و آل نبی یوں آل اسماعیل کہلائے۔ ابراہیم سے وہ پیغام میراث کے طور پر اسحاق کو منتقل ہوا۔ فرمان معصوم کا مفہوم ہے، جب اسحاق کا وقت وفات قریب آیا تو وہ پیغام یعقوب کو دے دیا۔ یعقوب نے وہ پیغام کمسنی میں جب یوسف نے خواب دیکھا تھا تو ان کے گلے میں ڈال دیا، سمیٹ کر تعویذ کی صورت میں۔ وہ پیغام ہر مقام پر یوسف کے ساتھ رہا۔ اس پیغام کا کمال کیا تھا کہ جب 40 برس بعد یوسف نے اس پیغام کو اپنے صندوق، اپنے سامان سے نکال کر کھولا ہے تو ادھر کئی 100 میل دور یعقوب اپنی اولاد کو کہتے ہیں، قرآن کی آیت انی لأجد ریح یوسف، مجھے تو یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ گھر والوں نے کیا کہا تھا؟ والعیاذ باللہ، بابا آپ کو دیوانے ہو گئے ہیں۔ یہ کمال کس کا تھا؟ اس پیغام یوسف کا تھا۔ جیسے ہی نکال کر اسے کھولا گیا، میں یوسف کی خوشبو سن رہا ہوں کئی میل دور سے۔ یہ وہی پیغام ہے کہ جب یعقوب کے باقی فرزند یوسف سے گلہ لینے آئے، یوسف نے انہیں اپنی شناخت کرا دی اور انہوں نے بتایا کہ بابا آپ کے فراق میں رو رو کر آنکھیں گوا چکے ہیں۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، قرآن کی تعبیر ہے، اتنا روئے آنکھیں سفید ہو گئی۔ اب یوسف نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا۔ توجہ کیجیے گا، نبی خدا تھے نا یوسف، یعقوب بھی نبی خدا، یوسف بھی نبی خدا، فقط دعا کر لیتے تو کیا یعقوب کو شفا نہ مل جاتی؟ نہیں ایسی توجہ نہیں، فقط دعا کر لیتے تو کیا یعقوب کو شفا نہ مل جاتی؟ نہیں، بتانا چاہتے تھے کہ وسیلے کی اہمیت کیا ہے۔ اپنے بھائیوں سے کہا ذرا یہ قمیص لے کر جاؤ، بابا کی آنکھوں پہ مس کرو تو شفا ملے گی۔ توجہ کر رہے ہیں؟ فقط دعا کرتے تھے۔ یعقوب کہتے تھے میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے کسی وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ نبی خدا دعا کر لے قبول ہو جاتی ہے، مگر نہیں، لوگوں کو وسیلے کی اہمیت بتانی ہے۔ قمیص یوسف چل کر آئے گی، جب اتنا لمبا سفر طے کر کے قمیص یوسف پہنچے گی، یعقوب اسے آنکھوں سے لگائیں گے۔ فلما ان جاء البشیر القاه على وجهه فارتد بصیرا، سورہ یوسف کی آخری آیتیں 13واں پارہ۔ وسیلے پر بہترین دلیل، جب یعقوب کا ایک فرزند قمیص لے کر، پیراہن لے کر آیا، یعقوب کی آنکھوں سے اس پیراہن یوسف کو لگایا، فارتد بصیرا، اب یعقوب کو شفا ملی۔ اگر آج ہم علم کے بریلے سے شفا لیں، اگر پیغام آخر تک پہنچ گئے، ضرور پڑھے۔
نے سنت انبیاء کی بحث کو مکمل کیا. مواریث انبیاء کی بحث میں ہم وارد ہو چکے. پہلی میراث کہ جو میرے وقت کے امام اپنے ساتھ لے کر آئیں گے وہ کیا ہے؟ پیغامبر یوسفی. اسے ذہن میں رکھیے گا. کل یہیں سے بات کا آغاز کریں گے. کچھ اور میراثیں جلدی جلدی بیان کروں گا اور پھر صاحب ادا اور وارث ادا کے درمیان کے ربط پر آ جاؤں گا. آج گفتگو کو یہی روکے جا رہا ہوں. بات بہت طویل
فوراً سوال کیا وما لأخل حسین، میرے آقا حسین کے لیے کیا ہے؟ لعین کہتا ہے حسین کے لیے امان نہیں ہے۔ فوراً پلٹ کر جواب دیا جا، تجھ پر بھی لعنت، تیری امان پر بھی لعنت، نہیں عزیزوں۔ مقتل کہتا ہے آقا حسین اس نے قیفہ سے اس جملے کو سن رہے تھے، جیسے ہی عباس نے ان جملوں کو سنا آنکھوں میں آنسو آ گئے، سامنے تشریف لائے، عباس کو سینے سے لگایا اور ایک جملہ کہا، بے نفسی انت یا اخی، اے عباس بھائی تیری وفا پر قربان ہو جائے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ ہاں عزیزوں آمادہ ہے نا؟ شہادت باب الحوائج پڑھنے لگا ہوں، بڑا سخت مرحلہ ہے یہ، وہ باب الحوائج ہے کہ وہ حاجتوں کا دروازہ ہے، دو حاجتیں مانگی تھی دونوں نہ پوری ہوئی، بدلے میں خدا نے قیامت تک کے لیے باب الحوائج بنا دیا۔ کون سی دو حاجتیں کی پیش کروں گا؟ روز عاشور آیا، ایک صحابی جنگ پر جاتا رہا، جو جاتا وہ واپس لوٹ کر نہ آتا، ہر مرتبہ ابوالفضل عباس آقا حسین کی خدمت میں آتے اجازت مانگتے، ہمیشہ آقا ایک ہی جواب دیتے، اے عباس تم تو میرے لشکر کے علم پر